बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। नाजरीन, आजकल हम जिगर की बीमारियों के बारे में सीरीज़ जारी रखे हुए हैं और इस सीरीज़ में हमने पहले जिगर के बारे में बात की। ये उन नाजरीन के लिए है जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है कि जिगर क्या होता है, फिर इसके अफ़ाल के बारे में बात की, इसकी मुख्तलिफ बीमारियों का जिक्र किया और इसके बाद फिर हमने हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और फैटी लिवर की बात की। आजकल हम जिगर के सुखड़ाव यानी लिवर सिरोसिस के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने लिवर सिरोसिस के बारे में जाना कि लिवर सिरोसिस होता क्या है, इससे मुराद क्या है, लिवर सिरोसिस में जिगर में क्या तब्दीलियां आ जाती हैं। और हमने मुख्तसरन ये भी देखा कि जिगर की सुखड़ाव में या लिवर सिरोसिस में कौन कौन सी पेचीदगियाँ अमूमन हो सकती हैं। आज ज़रा हम लिवर सिरोसिस यानी जिगर के सुखड़ाव की जानलेवा पेचीदगियों के बारे में ज़रा मज़ीद जानेंगे और ये भी मालूम करेंगे कि इन पेचीदगियों की तशख़ीस कैसे मुमकिन हो सकती है। नाजरीन, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिरोसिस से मुराद ये है कि जब नॉर्मल जिगर और उस पर जब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फैटी लिवर या और बीमारी आ जाए और वो दायमी हो जाए, यानी 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर जाए और उनका इलाज ना हो जाए, तो एक्यूट हेपेटाइटिस से दूसरा फेज़, अगला मरहला होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस जब ये वजूहात जो हेपेटाइटिस बी, सी या बाकी मैंने बताई वो अगर 6 महीने से ज़्यादा रहें तो एक्यूट हेपेटाइटिस क्रोनिक हेपेटाइटिस में बदल जाता है। और फिर अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो फिर आगे जाके लिवर सिरोसिस बन जाता है, यानी जिगर सिकुड़ जाता है। और यहाँ पे भी अगर इलाज ना किया जाए तो खुदा न ख्वास्ता ऐसे शख्स में फिर जिगर का कैंसर बन जाता है। जो मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं लिवर सिरोसिस में, इसमें जो सबसे ख़तरनाक या जो सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं जो पाई जाती है पेचीदगी, उसको बोलते हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। यानी हेपेटिक लिवर को बोलते हैं इंसेफेलोपैथी। जहनी गनूदगी, नींद बेहोशी या मुकम्मल बेहोशी, यानी जिन मरीज़ों को लिवर सिरोसिस होता है तो उनमें अमूमन क्या होता है कि गनूदगी चाहिए होती है, रात को नींद नहीं आती है, दिन को नींद आती है, थोड़े से उसको बेहोशी के दौरे पड़ते हैं या मुकम्मल तौर पर बेहोश हो सकता है। उनकी मेमोरी यादाश्त ख़राब हो जाती है। कभी कभार वो जब नमाज पढ़ते हैं तो रकातों में गलत हो जाते हैं कि कितनी रकातें पढ़ी हैं। अमूमन होता ही है कि वो बात भूल जाते हैं और ये शुरू के मरहले होते हैं। लेकिन अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी ये नींद बेहोशी से मुकम्मल बेहोशी में तब्दील हो जाती है। और जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो वो मुकम्मल तौर पे मदहोश बेहोश होते हैं, उनको समझ नहीं आती है, वो किसी को जानते नहीं हैं और कभी कभार बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी एक बड़ी पेचीदगियों में से, लिवर सिरोसिस की बड़ी पेचीदगियों में से एक पेचीदगी है जो कि मरीज़ को हो सकती है। जो दूसरी पेचीदगी, जानलेवा पेचीदगी, वो है खून की उल्टियाँ आना। ऐसे मरीज़ के खुराक की नाली में और मैदे में सिरोसिस के मरीज़ों में रगे फूल जाती हैं और वो फिर रगे जब फट जाती हैं तो उनसे खून की उल्टियाँ आती हैं और ये एक जानलेवा पेचीदगी है जो कि सिरोसिस के मरीज़ों के मौत का सबसे बड़ी वजह है। तीसरी पेचीदगी पेट में पानी का जमा हो जाना, जिसको असाइटिस बोलते हैं। ये भी जब जिगर कमज़ोर हो जाता है तो गुर्दे पूरी तरह पूरा पेशाब या पूरा पानी बॉडी में जो होता है वो निकाल नहीं पाते हैं और पेट में पानी जमा हो जाता है, जिसको असाइटिस बोलते हैं। चौथी पेचीदगी वो है गुर्दों का फेल हो जाना, कि उसकी वजह से, लिवर सिरोसिस की वजह से गुर्दे अपना काम नहीं करते और उनका यूरिया क्रेट ऐसे मरीजों का बढ़ जाता है। और जो अगली पेचीदगी जो कि सबसे ख़तरनाक है, वो है जिगर में रसोली का बन जाना या जिगर का कैंसर बन जाना। तो नाजरीन, जो पेचीदगियाँ उसको मैं एक दफ़ा फिर बताऊं
کہ اگر ہم سر سے شروع کریں نیچے کی طرف جائیں تو ہیپیٹک انسیفلاپیتھی یعنی ذہنی غنودگی، نیم بے ہوشی اور مکمل بے ہوشی، دوسری پیچیدگی خون کی الٹیاں آنا، تیسری پیچیدگی پیٹ میں پانی کا جمع ہو جانا، چوتھی پیچیدگی گردوں کا فیل ہو جانا، اور پانچویں بڑی پیچیدگی جگر کا کینسر بن جانا۔ یہ جگر کی سیروسس کے مریضوں میں ضروری نہیں ہے کہ یہ اس مرحلہ وار پیچیدگیاں ہوں۔ کبھی کبھار ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن کو بے ہوشی ہوتی ہے، ہیپیٹک انسیفلاپیتھی ہوتی ہے، کبھی کبھار مریض پیٹ میں پانی کی وجہ سے آ جاتا ہے، کبھی مریض خون کی الٹیوں کے ساتھ آ جاتا ہے، کبھی مریض جگر کی رسولی کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی مریض میں مدہوشی بھی ہو، ہیپیٹک انسیفلاپیتھی بھی ہو، اور اس کے پیٹ میں پانی بھی ہو، اور خدا نخواستہ اس کو جگر کا کینسر بھی ہو۔ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس مریض آتا ہے، وہ بے ہوش ہوتا ہے، خون کی الٹیاں کی ہوتی ہیں، پیٹ میں پانی بھی ہوتا ہے، جگر میں کینسر بھی ہوتا ہے، اور گردے بھی فیل ہو چکے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک پیچیدگی آئے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ 2، 3، 4 یا 5 بڑی پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جگر سیروسس کب ہوا ہے، اور اس کی سچویشن یا اس کی سیویرٹی یا اس کی شدت کیا ہے۔ تشخیص کے لیے سیروسس کی تشخیص، مریض کی ہسٹری لینا، مریض کا ایگزامینیشن کرنا، اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ کرنا، الٹراساؤنڈ، فائبروسکین کرنا، اور اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ جو عموماً کرتے ہیں اسپیشلی جن میں شک ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی رسولی ہے یا کینسر تو نہیں بنا، تو سی ٹی اسکین اور MRI کرنا۔ تو یہ ایک سیکوینس ہوتا ہے جب مریض ہمارے پاس آتا ہے جن کی علامات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ذہنی غنودگی کے یا اس کے ذہنی غنودگی کے نیم مدوشی کے دورے آ چکے ہوتے ہیں، یا اس نے خون کی الٹیاں کی ہوں، یا خون کی الٹیوں کے ساتھ آ جاتا ہے کہ پیٹ پھولا ہو، یا پیٹ میں پانی ہو، یا جگر میں رسولی ہو، تو ہم مریض کی ہسٹری لیتے ہیں، اس کی ایگزامینیشن کرتے ہیں، پھر کچھ ضرور ٹیسٹ کرتے ہیں، الٹراساؤنڈ اور فائبروسکین کرتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم سی ٹی اسکین یا MRI بھی کرتے ہیں۔ سیروسس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ سیروسس کے مریضوں کو ہم دوائیاں دیتے ہیں، اگر جس وجہ سے سیروسس بننا ہے، ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، تو ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی جو میں نے کہا کہ پیچیدگی ہوتی ہے ہیپیٹک انسیفلاپیتھی، اس کے لیے ہم دوائیاں وغیرہ، گولیاں وغیرہ دیتے ہیں، اس کو ہم قبض کشا دوائی دیتے ہیں جس کو الیکٹرولوز بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سیروسس کے مریضوں کا اس کی انڈوسکوپی کی جائے۔ اگر ان میں رگیں پھولی ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ تقریباً اگر 10 سیروسس کے مریض ہیں تو 5 یا 6 یا 7 مریضوں میں یہ رگیں پھولی ہوتی ہیں۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان کی تشخیص بر وقت نہ کی جائے، اور جب مریض ہمارے پاس آیا اور اس نے خون کی الٹیاں کی ہوں، تو اس وقت مریض کا علاج مکمل طور پہ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو جب بھی سیروسس کی تشخیص ہوتی ہے، ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے کہ ان کی انڈوسکوپی کی جائے، اور دیکھا جائے کہ اگر خوراک کی نالی میں یا معدے میں رگیں تو نہیں پھولی، تو اگر رگیں پھولی ہیں تو اس سے بیشتر کہ وہ پھٹ جائیں اور خون کی الٹیاں آئیں، ان میں ہم ٹانکے لگا دیتے ہیں اور ان رگوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر پیٹ میں پانی ہے اور گولیوں سے کام نہیں ہو رہا، تو پھر ہم پیٹ کا پانی نکالتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے مریضوں کے عموماً ایلبومین وغیرہ کم ہو جاتا ہے، تو ان کو ہم ڈرپس بھی لگاتے ہیں۔ اور اگر ان مریضوں میں خدا نہ خواستہ جگر کا کینسر بن گیا ہے، تو ان کے مختلف علاج ہیں۔ جگر کے کینسر کے بارے میں آنے والی ویلاگز میں ایک ویلاگ بلکہ 3-4 ویلاگز اس پہ کروں گا، تو اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اور جگر کے کینسر کا علاج کا دار و مدار ہے کہ جگر کس مرحلے میں ہے۔ تو یہ تمام لیور سیروسس بیماری ایک ہے، لیکن اس کے مختلف قسم کے علاج ہیں، اور ان تمام علاجوں کا دار و مدار ہوتا ہے کہ لیور سیروسس کا مریض ہمیں کس مرحلے میں وہ آیا ہے، یا کس مرحلے میں اس نے ہمیں پریزنٹ کیا ہے۔ حتمی علاج لیور سیروسس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہے، کہ جب ہماری تمام جو بھی دوائیں ہم دے رہے ہیں، یہ تمام دوائیاں یا علاج یہ فیل ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد ٹرانسپلانٹ کی باری آتی ہے، اور یہ ایک صحت مند شخص سے جگر کاٹ کے ہم مریض کے جگر کو، جو کہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، خراب ہو چکا ہوتا ہے، ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس میں وہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ علاج ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں بھی بہت سے سینٹرز میں یہ لیور ٹرانسپلانٹ بڑی کامیابی سے اور بہت ہی احسن طریقے سے ہو رہا ہے۔ سیروسس کے مریضوں میں خوراک کی کیا اہمیت ہے؟ یہ یاد رکھیے گا
کہ سیروسس جس طرح کہ میں نے کہا یہ انسان کے جسم کی فیکٹری ہے، میٹابولک فیکٹری ہے، لیکن اگر انڈسٹریل اسٹیٹ یا فیکٹری بند ہو تو آپ کو باہر سے خوراکیں لینی ہوتی ہیں، باہر سے خوراک آنی ہوتی ہے۔ تو جگر کے مریضوں میں پر سے ایسی کوئی پرہیز نہیں ہے، یہ گوشت، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، فروٹس سب کچھ لے سکتے نہیں بلکہ لینا چاہیے۔ ہاں، جن مریضوں کو کے پیٹ میں پانی ہو تو ہم کو ان سے کہتے ہیں کہ ایکسٹرا سالٹ نہ لیں، نمک بہت زیادہ مقدار میں استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے پیٹ کا پانی تھوڑا سا مزید بڑھ جاتا ہے۔ ادروائز سیروسس کے مریضوں میں کوئی خاص پرہیز نہیں ہوتی ہے، ان کو ہیلدی متوازن غذا اور ہائی کیلورک ڈائٹ لینی چاہیے۔ ہمارے مریض عموماً کرتے کیا ہے کہ وہ اپنے اوپر اتنے پرہیز کر دیتے ہیں، گوشت بند کر دیتے ہیں، وہ دودھ نہیں پیتے، انڈا نہیں کھاتے، وہ بس صرف ابلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ان کی جگر کو مزید نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویلاگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جگر کے سکڑاؤ کے جان لیوا پیچیدگیاں کون سی ہوتی ہیں، اور ان پیچیدگیوں کی تشخیص کیسے ممکن ہوتے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں ان پیچیدگیوں پر ہم مزید بات کریں گے۔ اگلے ویلاگ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔